اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں فقہی مسائل کا جو سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے دروس میں ہم نے بتایا تھا کہ کفن کے احکام اور حنوط کے احکام۔ اب جب میت اور جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو نماز میت کے احکام کہ جنازہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو ہر مسلمان کی میت پر اور ایسے بچے کی میت پر جو اسلام کے حکم میں ہو اور پورے 6 سال کا ہو چکا ہو تو اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر فقہ جعفری میں اور شیعہ اثنا عشری ہو تو اس میں اگر 6 سال سے کم بچہ یا بچی ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا مستحب ہے، اور اگر 6 سال سے وہ زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر جنازہ پڑھنا واجب کی نیت سے ہوگا۔ تو میت کی نماز کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے بندوں نے وہاں شرکت کرنی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ نماز جنازہ اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو اس کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ وہ جنازہ خود بھی پڑھ سکے اور پڑھا سکے۔ تو نماز میت جس شخص کے اوپر ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو میت پر کئی دفعہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر میت صاحب علم اور صاحب تقویٰ تھی تو اس کے اوپر اگر کوئی بارہا جنازہ پڑھتا ہے تو کوئی مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح جنازہ مذہب شیعہ اثنا عشری میں ایک ہی جنازہ ہوتا ہے کہ 2 جنازے پڑھ دینا یا کئی بار پڑھ دینا، جنازہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس حاضر میت کو ہوتا ہے یہ کہ بندہ کئی دن پہلے مر چکا ہے یا اس کی میت کہیں اور پہ ہے اور ہم جنازہ یہاں پہ پڑھ رہے ہوں، یعنی غیبانہ نماز جنازہ، اس کا تصور فقہ آل محمد میں نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہر بندے کو نماز جنازہ کی تکبیرات یا جو دعائیں اس کے اندر پڑھی جاتی ہیں وہ یاد ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ نماز میت کیسے پڑھی جائے اور جنازے کو کیسے پڑھا جائے۔ تو میت کی نماز میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں شریعت آل محمد میں، فقہ آل محمد میں 5 تکبیر، یعنی پڑھنے والا جو جنازہ پڑھ رہا ہے وہ نیت کرے گا کہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس میت پہ واجب قربتاً اللہ۔ اب مومنین کے لیے بھی ہے کہ جو بندہ لمبا جنازہ یاد نہیں کر سکتا تو انتہائی آسان اور مختصر سا جنازہ ہے۔ پہلی تکبیر میں اس نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد اس نے یہ ذکر پڑھنا ہے، اور بہت ہی آسان ہے، عموماً ہم نماز میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ اس نے 2 شہادتیں دی، پہلی تکبیر ہوگی، پھر کہنا ہے اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد و آل محمد، 2 تکبیریں ہوں گی، اس میں درود پڑھنا ہے۔ تیسری میں اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا کہہ دے کافی ہے۔ پھر یہ چوتھی تکبیر کے لیے پھر ہاتھ بلند کرے گا اللہ اکبر، اللہم اغفر لہذہ المیت، اتنا کہہ کے پھر وہ 5ویں تکبیر کے لیے جائے گا اللہ اکبر۔ تو اگر اتنی وہ دعائیں یاد کر لے تو اس کا نماز جنازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میت عورت کی ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ صحیح کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو عورت کی ہو تو آخری تکبیر یعنی چوتھی کے بعد وہ کہے گا کہ اللہم اغفر لہذہ المیت، یعنی ہا کا اضافہ یہاں پر وہ کرے گا اگر عورت کی ہے۔ تو مفصل جو جنازہ ہے فقہی کتابوں میں موجود ہے، تو وہاں سے انسان یاد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہر مومن کے لیے نماز جنازہ وہ خود یاد کرے، اور اس کو اگر پڑھانا پڑ جائے، کسی میت کو پڑھنا پڑ جائے تو اس کو بھی یہ دعائیں آنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بتائیں گے کہ نماز میت کے لیے کتنی چیزیں
مستحب ہوتی ہیں، اور یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔